لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حدیث نمبر 979۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ دوبارہ بات سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جو میرے کسی دوست سے دشمنی کرے گا اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ کس کا؟ اللہ کا۔ یعنی اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرو، وہ میرے بندے ہیں، میری خاطر ان سے محبت کرو، اور اگر کوئی میرے نیک بندوں سے دشمنی کرتا ہے، انہیں تنگ کرتا ہے یا ان کے ساتھ کوئی خرابی کرتا ہے تو پھر کیا ہے؟ میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ ہے قدر اللہ کے ہاں اپنے بندوں کی۔ لہٰذا نیک بندوں سے کیا کرنا ہے؟ دوستی کرنی ہے، اور ان کی دوستی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بھی سکھائی ہے۔ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک۔ اللہ مجھے اپنی محبت عطا فرما دے اور ان لوگوں کی محبت عطا فرما دے جو تیرے سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں سے محبت کرنی ہے، اللہ کے نیک بندوں سے ہم نے دشمنی نہیں کرنی۔ اگر دشمنی کریں گے اللہ ہمارے خلاف اعلان جنگ کر دیتا ہے، اور جس کے خلاف اللہ اعلان جنگ کر دے مجھے بتائے وہ کہاں جائے گا، وہ کس در پہ جائے گا، وہ کس زمین پہ رہے گا۔ یہ زمین بھی اللہ کی، یہ آسمان بھی اللہ کا، یہ رزق بھی اللہ کا، یہ فضائیں بھی اللہ کی۔ تو جس شخص کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کر دی اس کا بنے گا کیا؟ تو اس لیے اللہ کے دوست سے دشمنی نہیں کرنی۔ اللہ کے دوست سے کیا کرنا ہے؟ دوستی کرنی ہے، دوستی کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آگے سنیے، اللہ تعالیٰ میں نے اپنے بندے پر جو چیزیں فرض کی ہیں ان سے زیادہ مجھے کوئی چیز محبوب نہیں جس سے وہ میرا قرب حاصل کرے۔ یعنی اگر آپ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ فرائض کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا فرض کیا ہے؟ نمازیں فرض کی ہیں، زکوٰۃ فرض کی ہے، روزہ فرض کیا ہے، حج فرض کیا ہے۔ تو جو فرض اعمال ہیں ان کے ساتھ سب سے زیادہ میری قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اللہ کا پیارا بننا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ فرض جو اعمال ہیں ان کی ادائیگی اچھی طرح کرے، ان کی ادائیگی اچھی طرح کرے۔ فرض نمازوں کا بہت دھیان رکھے، انہیں وقت پر ادا کرے، انہیں خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرے، انہیں بڑے اہتمام کے ساتھ ادا کرے، زکوٰۃ وقت پر ادا کرے، حج فرض جو ہے اس کی ادائیگی میں کوشش کرے، رمضان کے روزے جو ہیں اپنے آداب کے ساتھ انہیں پورا کرے۔ تو ان کے ساتھ اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ نے اللہ کا تقرب حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ فرضوں کی ادائیگی اچھی طرح کریں، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے بھی میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ جب آپ نے فرضوں کی ادائیگی کر لی تو اب اگلا مرحلہ کس کا کون سا آئے گا؟ نوافل کا۔ لیکن اگر کسی شخص نے فرض چھوڑ کے نوافل ادا کیے تو میں آپ کو بتاؤں یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے دیکھا
जो है मेराज की रात पूरी रात उन्होंने नफल पढ़े, इसी तरह 15वीं शाबान की रात पूरी रात नफल पढ़े, और सुबह फर्ज नमाज का जब मौका आया तो वो सो रहे थे, थक गए थे। इसीलिए मैं आपको बताऊं, बिदतों की शैतान हौसला अफजाई करता है। कहने तो वो नेकी का काम है नफल पढ़ने, लेकिन करता क्या है, ऐसे मौके पे हमसे पढ़ाता है, लोगों को पढ़ने की तरगीब देता है जिन मौके पर पढ़ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं था। और उसके साथ साथ दूसरा काम क्या करता है, फ़र्ज नमाज उनकी जाती रहती है। उस वक़्त वो इतने थक चुके होते हैं कि फ़र्ज नमाज जो है उसकी अदायगी नहीं करते, बल्कि उस वक़्त सो रहे होते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अल्लाह का कुर्ब हासिल करने का, फ़राइज़ की अदायगी। और उसके बाद जब आप फ़राइज़ को अच्छी तरह अदा कर लें, फिर नवाफिल अदा करें, और नवाफिल के साथ फिर अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें। मसलन नफल नमाज अदा करें, तहज्जुद पढ़ें, इशराक पढ़ें, सुनन रवातिबा पढ़ें, ठीक है। आप जो है आपने ज़कात अदा कर ली, उसके बाद खैरात करें, ज़्यादा से ज़्यादा माल अल्लाह के रास्ते में करें। बल्कि वो आयत मैं आपको सुना देती हूँ, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, तुम तब तक नेकी को नहीं पहुँचोगे जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज़ अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते। तो नवाफिल सदकों के ज़रिए वो अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें। फ़र्ज़ रोज़े रख ले रमज़ान के, तो उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे, इसके अलावा याम 20 के रोज़े रखे। इसके अलावा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका ये था, आप हर पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे और फरमाया करते थे कि हर पीर और जुमेरात को लोगों के अमाल अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, और मेरा दिल चाहता है कि मेरे अमल जब अल्लाह के हुजूर पेश हों, मैं रोज़े से हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पे हर हफ्ते में पीर और जुमेरात को रोज़ा रखा करते थे। तो वो नफली रोज़ों के ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करें। फ़र्ज़ हज अदा कर ले, तो उसके बाद हज और उम्रा जो है नफली अदा करता रहे। बल्कि मैंने हदीस में पढ़ा था कि जब 5 साल गुजर जाएं तो अल्लाह ताला शिकवा करते हैं कि मैंने अपने बंदे को माल भी दिया, मैंने अपने बंदे को सेहत भी दी, इसके बावजूद ये मेरे घर की ज़ियारत के लिए नहीं आया। ठीक है, तो फ़र्ज़ अदा करने के बाद नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने की कोशिश करें। और जब मेरा बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है, यहाँ तक कि मैं उससे मोहब्बत करने लग जाता हूँ, और जब मैं उससे मोहब्बत करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसके साथ वो सुनता है, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है, मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिसके साथ वो चलता है। अब जब इंसान फ़र्ज़ और नवाफिल के ज़रिए अल्लाह की कुर्बत हासिल कर लेता है, तो फिर अल्लाह उसे अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, अल्लाह उसके अज़ा की निगरानी करते हैं। वो अपने कानों से वही कुछ सुनता है जो अल्लाह को पसंद होता है, और अपनी आँखों से वो देखता है जो अल्लाह को पसंद होता है, अपनी पाँव से उस जगह चल के जाता है जो अल्लाह को पसंद होती है, और अपने हाथों से वो काम करता है जो अल्लाह को पसंद होते हैं, उसकी ज़बान से वो लफ्ज़ निकलते हैं जो अल्लाह को पसंद होते हैं। बात समझ आई इन अल्फाज की कि मैं उसका कान बन जाता हूँ जिसका साथ सुनता है, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिसके साथ वो पकड़ता है, मैं उसकी जो है आँख बन जाता हूँ जिसके साथ वो देखता है, और मैं उसका पाँव बन जाता हूँ जिसके साथ वो चलता है। उसके मुंह से नेक बातें निकलती हैं, उसका पाँव ऐसी जगहों पे जाता है, मसाजिद की तरफ जाता है, नेक जगहों की तरफ जाता है, लोगों की मदद करने के लिए उसके पाँव उठते हैं, उसके पाँव गुनाह के कामों की तरफ नहीं उठते, उसकी आंखें गुनाह की चीज़ों को नहीं देखती, उसके कान गुनाह की बातों को नहीं सुनते, उसके कान हर वो बात सुनते हैं जो मेरे रब को पसंद होती है। ये किस चीज़ का नतीजा होता है? जब इंसान फ़राइज़ और नवाफिल के ज़रिए अल्लाह का कुर्ब हासिल करते हैं, तो फिर अल्लाह ताला भी उससे मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह ताला की मोहब्बत का नतीजा क्या होता है कि उसके सारे अमाल, खा उसके हाथों के हों, खा उसके पाँव के हों, खा उसके कानों के हों, खा उसकी ज़बान के हों, खा उसके आँखों के हों, वो तमाम अमाल नेक हो जाते हैं। तो और फिर वो मेरे से अगर किसी चीज़ का सवाल करे
تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اگر کسی چیز سے پناہ مانگے تو میں اسے پناہ بھی دیتا ہوں۔ میرا ایسا بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اور میں اسے نیکی کی توفیق دیتا ہوں، تو ایسا میرا بندہ میرے سے اگر دعا مانگتا ہے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ کسی تکلیف دہ چیز سے، کسی تکلیف دہ انسان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں، اور کسی بھی کام کو کرنے میں مجھے کوئی تردد نہیں ہوتا۔ ہاں، مومن کی جان قبض کرنے میں کہ وہ موت کو ناپسند کرتا ہے اور مجھے اس کا غم جو ہے وہ ناپسند ہوتا ہے۔ اب میں سارے کام کرتا رہتا ہوں، لیکن مجھے ایک بات کا، جب میرا بندہ جو ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، اس کی جب جان نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اس کی میں جان نکالوں گا، اور اس کو جان کا جانا میرے بندے کو پسند نہیں ہے، تو مجھے اس کا جو غم ہے وہ اس کا مجھے خیال ہوتا ہے۔ اب اس کے لیے بھی اللہ کیا کرتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک شہید جو ہوتا ہے اس کی جان نکلنے کا وقت آتا ہے، اللہ جنت اس کے سامنے کر دیتے، وہ جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اسی میں مگن ہوتا ہے، اور ملک الموت اس کی روح نکال لیتے ہیں۔ تو یہ ہوتی ہے اللہ کی محبت۔ جب انسان فرائض اور نوافل کے ذریعے اللہ کا تقرب اختیار کرتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اللہ بھی اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس سے تمام نیک اعمال کرواتے ہیں، اس کی زبان سے نیک باتیں نکلتی ہیں، اس کی آنکھیں اچھی چیزوں کو دیکھتی ہیں، اس کے کان گناہ کی باتوں کو نہیں سنتے، اس کے پاؤں گناہ کی باتوں کی طرف نہیں جاتے، اچھی اور مفید باتوں کی طرف اس کے پاؤں چل کے جاتے ہیں۔ تو اللہ کو اپنے بندے سے پھر اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو بندے کو موت ناپسند ہے اور اللہ نے جان نکالنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس وقت پھر اللہ کیا کرتے ہیں، شہید کے لیے حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے جنت کو کر دیتے ہیں، وہ جنت کے نظارے دیکھ رہا ہوتا ہے اور ملک الموت اس کی روح جو ہے وہ قبض کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کی ادائیگی کی توفیق دے، ہمیں نوافل کی ادائیگی کی توفیق دے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا کان بن جائے، ہماری آنکھ بن جائے، ہمارا ہاتھ بن جائے، اور ہمارا اللہ تعالیٰ پاؤں بن جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اس حدیث میں ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی خاص رحمت اور مہربانی سے اللہ تعالیٰ رمضان میں، اللہ اس محفل میں جو کہ تیرے ذکر کی محفل ہے، اور جس محفل کو اللہ تعالیٰ تیرے فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور جس محفل کے اختتام پر اللہ تعالیٰ تیرا وعدہ ہے کہ تو مغفرت کا اعلان کر دیتا ہے، اللہ رب العزت ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی قربت عطا فرما دے، اللہ ہمیں اپنی قربت اور اپنی طرف سے ہمیں مغفرت عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ حدیث نمبر 980۔ یونس بن میسرہ بن حلبس کہتے ہیں کہ ہم یزید بن اسود کے پاس گئے اور حضرت واصلہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ لمبا کیا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا، اور اسے اپنے چہرے اور سینے پر اس لیے پھیرا کہ انہوں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ یونس بن میسرہ کہتے ہیں کہ ہم یزید بن اسود کے پاس گئے اور ان کے پاس حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں چلے گئے۔ اب حضرت واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے۔ اب جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور حضرت واصلہ کا ہاتھ پکڑا اور ان کے ہاتھ کو اپنے منہ اور اپنے جسم پر پھیر لیا، اپنے چہرے پر اور سینے پر۔ کس لیے پھیرا؟ کہ حضرت واصلہ نے اسی ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی، تو وہ اس سے تبرک حاصل کرتے تھے کہ آپ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، تو آپ کے ہاتھ سے کو میں اپنے منہ اور اپنے سینے پہ پھیرتا ہوں تاکہ مجھے برکت حاصل ہو۔ جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ آگے کر کے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے اور سینے پر اس لیے پھیرا کہ انہوں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ انہوں نے کہا، یزید اپنے رب کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ اس نے کہا، اچھا گمان رکھتا ہوں۔ تو حضرت واصلہ نے کہا، خوش ہو جاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ جب کوئی معاملہ کرتا ہوں تو اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ الفاظ حدیث کے الفاظ ہیں، یہ حدیث قدسی ہے، اس کے الفاظ ہیں، انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے بارے میں اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ اگر میرا بندہ میرے بارے میں اچھا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ اچھائی کرتا ہوں، اور اگر میرا بندہ میرے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو میں اس کے ساتھ برا کرتا ہوں۔ تو لہٰذا اصول آپ کو کیا پتہ چلا کہ اپنے رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں، کبھی غلط بات نہ سوچیں، ہمیشہ یہی کریں، اللہ خیر کر دے گا۔ آپ کو کتنے ہی برے حالات کیوں نہ نظر آ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ انہی میں سے کوئی خیر نکال دے گا، اللہ میرے ساتھ مہربانی کرے گا۔ اور جیسا آپ اپنے رب کے بارے میں گمان کرتے ہو، آپ کے رب کا معاملہ بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ سوچتے ہیں کیا مصیبت ہے، یہ بھی مسئلہ خراب ہو گیا، وہ بھی خراب ہو گیا، جدھر دیکھتی ہوں پریشانی ہی پریشانی ہے، کوئی معاملہ سیدھا ہوتا نہیں نظر آتا، تو میں آپ کو بتاؤں، جب آپ ایسی باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ کا رب بھی ہے، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ایسا ہی معاملہ فرماتا ہے، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتا ہے۔ ہمیشہ اپنے اللہ کے بارے میں حسن ظن رکھیں، وہ رب رحمت کرنے والا ہے، وہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رازق ہے۔ آپ کبھی غور کیجئے کہ اللہ کی ہمارے ساتھ محبت کتنی زیادہ ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیسے پیدا کیا؟ ماں کے پیٹ کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم میں ہمیں ڈال دیا، اور اس کے بعد اللہ ماں کے رحم میں ہمیں روزی دیتا رہا، انتظام کرتا رہا، یہاں تک کہ جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے، پھر وہ جب اللہ ایک اکیلا دنیا میں سروائیو کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس دنیا میں بھیج دیتے ہیں۔ تو جب ماں اسے جنم دیتی ہے، پھر ماں اسے پالتی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، حالانکہ ماں اس کی خالق نہیں ہوتی، حالانکہ ماں اس کی رازق نہیں ہوتی، حالانکہ ماں اس کی مالک نہیں ہوتی۔ ماں کا اور بچے کا صرف اتنا تعلق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے انسان کو اس دنیا میں لاتے ہیں۔ ماں اس کی مالک نہیں ہے، ماں اس کی خالق بھی نہیں ہے۔ اگر ماں خالق ہوتی تو ساری عورتوں کے بچے ہوتے، کوئی عورت بے اولاد کیوں ہوتی؟ اور اگر ماں رازق ہوتی تو کسی کا بچہ بھوکا کیوں ہوتا؟ یہ سارے تعلق کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ وہ ہمیں پیدا کرنے والا، وہ ہمیں رزق دینے والا، وہ ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ جب ماں کو اتنے تھوڑے سے تعلق کے ساتھ ہمارے ساتھ اتنی محبت ہے، تو جو رب ہمارا خالق ہے، جس نے ہمارا قد بنایا، جس نے ہماری آنکھیں بنائی، جس نے ہماری صورت بنائی، جس نے ہمیں شکل عطا فرمائی، جس نے ہمیں چلنے کے لیے پاؤں دیے، جس نے ہمیں سوچنے کے لیے دل دیا، جس نے ہمیں عمل کرنے کے لیے ہاتھ دیے، اب مجھے بتائیے وہ رب ہمارا ہم سے کتنی زیادہ محبت کرے گا۔
تو اس رب کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں کتنے اہتمام کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ آپ نے اللہ سے یہ سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دنیا میں آنکھیں دے کر بھیجنا، مجھے کان دے کر بھیجنا، مجھے ہاتھ دے کر بھیجنا، مجھے فلاں صلاحیتیں دے کے بھیجنا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بن مانگے آپ کو اتنا کچھ عطا فرمایا، اور نہ صرف عطا فرمایا بلکہ آپ کو ماں عطا کر دی، آپ کو باپ عطا کر دیا، ساری کائنات آپ کے لیے سجا دی، ساری کائنات کی نعمتیں آپ کو عطا کر دیں۔ تو جو رب اتنا مہربان ہو، اس رب کے بارے میں انسان غلط گمان رکھے کہ میرا رب میرے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کرے گا، یہ کتنی زیادتی کی بات ہے۔ اور پھر آپ یہ اگر ایسا کر لیتے ہیں تو پھر میں آپ کو بتاؤں نتیجہ آپ کے ہی حق میں برا ہوتا ہے۔ وہ رب جس نے آپ کو بن مانگے اتنا کچھ عطا کیا، چاند آپ کے لیے نکلتا ہے، سورج آپ کے لیے چمکتا ہے، بارش آپ کے لیے ہوتی ہے، دنیا کی تمام نعمتیں آپ کے لیے ہوتی ہیں، تو مجھے بتائیے جس رب نے مانگے بغیر یہ ساری کائنات ہمارے لیے سجا دی، تو اس کے ساتھ ہم نے اچھا گمان نہیں رکھنا، برا گمان رکھیں گے تو ہم کتنی زیادتی کریں گے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اپنے رب کے بارے میں اچھا گمان رکھیں، اور پھر آپ کا رب کہتا ہے انا عند ظن عبدی بی، جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوتا ہوں۔ اور جو شخص اتنی نعمتوں کو دیکھنے کے باوجود اللہ کے ساتھ کوئی برا گمان کرے، پھر اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے تم میرے بارے میں گمان برا رکھو، میں بھی تمہارے ساتھ برا۔ تو کیا سبق آپ کو ملا؟ اللہ کی محبت کو محسوس کریں، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، اور اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھیں، اس کا فائدہ آپ ہی کو ہوگا۔ حدیث نمبر 985، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت میں ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بعض افراد کو بھیجتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس امت میں ہر 100 سال کے بعد دین کی تجدید کرنے کے لیے بعض افراد کو بھیجتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انبیاء کی ایک بڑی تعداد کو بھیجا۔ آپ کو پتہ ہے 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجے ہیں، اور ان میں سے کچھ رسول ہیں، 313 ان میں سے رسول ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے ذریعے نبوت ختم کر دی گئی، آپ سید الانبیاء ہیں اور انبیاء میں سے سب سے آخری ہیں۔ اب آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آئے گا۔ پہلے جب کبھی برائی ہوتی تھی اللہ انبیاء کو بھیج دیتے تھے، وہ اس فساد کی اصلاح کر دیتے تھے۔ اب چونکہ کوئی نبی نہیں آنا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی جگہ پہ کیا کیا کہ اپنا قرآن اس دنیا میں محفوظ رکھا، اپنی کتاب اس دنیا میں محفوظ رکھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، ہم نے اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ پہلے چونکہ فساد کے وقت انبیاء آ جاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کتاب کی حفاظت کا ذمہ لے لیا کہ کہیں کل کو انسان یہ حجت نہ پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہمارے پاس موجود نہ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ہدایت کو باقی رکھنا ہے۔ کب تک باقی رکھنا ہے؟ قیامت تک باقی رکھنا ہے۔ اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی تفسیر کا، احادیث کی حفاظت کا ذمہ بھی باقی لیا۔ دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے نبی، آپ وحی کی نازل ہوتے وقت اپنی زبان کو جلدی جلدی نہ حرکت دیا کریں، کیونکہ ہمارے ذمے اس کا جمع کرنا ہے اور اس کو پڑھا دینا ہے۔ اصل میں ہوتا یوں تھا
کہ آغاز وحی میں جب وحی نازل ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فکر ہوتا کہ ایسا نہ ہو حضرت جبریل چلے جائیں اور یہ مجھے وحی یاد نہ ہو. تو آپ کیا کرتے تھے؟ وحی سنتے بھی تھے اور وحی کو یاد کرنے کے لیے جلدی جلدی یاد کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سمجھایا کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی اس وحی کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہم اس کو جمع بھی کریں گے اور اس کو پڑھائیں گے بھی. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ. تو جب ہم اسے وحی کو تجھے پڑھائیں تو تو اس وحی کے پیچھے پیچھے پڑھا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر لیا کہ اگر آپ فکر نہ کریں، اس وحی کو آپ کے دل میں محفوظ کرنا، آپ کی زبان پہ جاری کرا دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اب جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ کر لیا تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وحی کو یاد کرنے کے لیے پریشان نہیں ہوتے تھے، بلکہ جب حضرت جبریل آتے تھے بس وحی غور سے سنتے تھے، اور جب حضرت جبریل جاتے تھے تو اس وحی کو دہرا لیتے تھے اور وہ آپ کو اللہ کے فضل و کرم سے یاد ہو چکی ہوتی تھی. اور نہ صرف اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا بلکہ اس سے آگے کیا الفاظ ہیں، ثم ان علینا بیانہ، پھر ہمارے ذمے اس قرآن کا بیان بھی، اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے. ان علینا جمعہ و قرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. پھر اس قرآن کی جو تشریح ہے، اس قرآن کی جو تفسیر ہے، اس قرآن کا جو بیان ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ذمہ داری ہوگی. اب قرآن کا بیان کیا ہے؟ احادیث. اللہ تعالیٰ نے احادیث کی حفاظت کے لیے بھی ایسے ایسے محدثین پیدا کر دیے، ایسے ایسے علماء پیدا کیے جو کہ جن کی دنیا میں مثال نہیں ہے. احادیث کی حفاظت کے لیے ان محدثین نے ایک علم ایجاد کیا جس کو اسماء الرجال کا علم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان محدثین نے تمام راویوں کے حالات زندگی یا جن لوگوں کا ذکر حدیث میں آیا ہے ان کے حالات زندگی اکٹھے کر دیے اور اس علم کا نام رکھا اسماء الرجال. اسماء الرجال کا معنی ہے لوگوں کے نام. معنی تو یہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ ان تمام راویوں کے حالات زندگی جن کا ذکر حدیث کے روایت کرنے میں یا حدیث کے سلسلے میں آیا ہے، ان کے حالات زندگی کے ساتھ ان کا کردار بھی محدثین نے محفوظ کر لیا. اور یہ علم اتنا وسیع ہے کہ بعض اوقات جو علماء نے اس پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کی 200 جلدیں ہیں. آج بھی ہمارے پاس تمام راویان حدیث کے اور تمام ان لوگوں کے حالات زندگی موجود ہیں، ان کا کردار موجود ہے، ان کی سیرت موجود ہے جنہوں نے حدیث کو بیان کیا یا جن کا حدیث میں ذکر آیا. ان کے ذریعے آج بھی ہم احادیث کی چھان پھٹک کر سکتے ہیں، کون سی حدیث ضعیف ہے، کون سی حدیث قوی ہے، کون سی حدیث حسن ہے، کون سی حدیث جو ہے اس کا درجہ کیا ہے. تو بلکہ یہ جو امام البانی کی یہ کتاب ہے، اس کے آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا امام البانی کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ذوق عطا فرمایا تھا. انہوں نے لوگوں کے اندر یہ ذوق پیدا کیا. آج لوگ جب حدیث پڑھتے ہیں تو وہ پہلا سوال کرتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے. امام البانی کا بھی اس میں بہت بڑا حصہ ہے، جو اس کتاب کے جس کتاب کا ہم دورہ کر رہے ہیں اس کے جمع کرنے والے ہیں. اب یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، کیونکہ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی نہیں بھیجنا. پہلے نبی آ جاتے تھے، وہ فساد کی اصلاح کرتے تھے. اب اللہ کے رسول خاتم النبیین ہیں، اب ان کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کی حفاظت کا ذمہ لے لیا. اور ایک اور کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہ اس دین کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ہر 100 سال بعد
ایسے علماء کو بھیجتے ہیں جو اس دین میں جو بگاڑ ہو چکا ہوتا ہے، جو اس میں بدعتیں یا غلط باتیں اس میں رائج ہو چکی ہوتی ہیں، وہ ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے جو منصوبے ہوتے ہیں وہ کتنے کامل ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کس عجیب طریقے سے ان کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب نبی نہیں بھیجنا تو اب قرآن کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے خود لیا، حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور ہر 100 سال بعد اللہ تعالیٰ ایسے مجددین بھیجتے رہتے ہیں جو کہ دین کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، جو دین میں بگاڑ پیدا ہوا ہوتا ہے وہ اس کو درست کرتے رہتے ہیں۔ حدیث نمبر 987، ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بہترین شریک ہوں، جو میرے ساتھ کسی کو شریک بنائے گا میں سارے کا سارا اپنے حصے دار کو دے دوں گا اور خود کچھ نہیں لوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کیا ہوتی ہے؟ حدیث قدسی میں ویسے تو تمام حدیثیں جو ہوتی ہیں ان میں مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، حدیث قدسی میں بھی مفہوم اللہ کا ہوتا ہے، لیکن جو عام حدیثیں ہوتی ہیں ان میں مفہوم اللہ کا اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو آپ کی طرف وحی کی ہوتی ہے اسے اللہ کے رسول اپنے الفاظ میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ حدیث قدسی میں مفہوم بھی اللہ کا، الفاظ بھی اللہ کے، اور اس کا آپ کو میں جب ترجمہ کرتی ہوں تو تب بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بہترین حصے دار ہوں، میں بہترین شریک ہوں۔ وہ اس طرح کہ جو شخص میرے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہے میں سارے کا سارا عمل اپنے شریک کو دے دیتا ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کوئی شخص کوئی نیک عمل کرتا ہے اور میرے ساتھ کسی کو شریک بنا دیتا ہے تو میں اس میں سے کچھ بھی نہیں لیتا، میں سارے کا سارا اپنے شریک کو دے دیتا ہوں۔ مثال میں آپ کو اس کی دیتی ہوں۔ ایک شخص نے دربار پہ جا کے دیکھ دی، اس کا دل یہ تھا کہ مجھے اللہ تعالی، میں نے دیکھ تو اللہ کی خاطر دی ہے لیکن مجھے جو ہے دربار کی برکت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اللہ کہتے ہیں بھائی تو دربار کی برکت لے لے، میں اس میں سے کچھ قبول نہیں کرتا، کیونکہ میں صرف وہ عمل قبول کرتا ہوں جو خالص میرے لیے۔ اب بات سمجھ آئی؟ اسی طرح اگر کسی شخص نے ایک عمل کیا اور اس میں 2 نیتیں کر لی، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کے بندے بھی راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے بندے راضی ہو جائے، میں نہیں راضی، میں صرف اس عمل سے راضی ہوتا ہوں جو خالص میرے لیے ہو۔ تو اب آپ کو ان الفاظ کی سمجھ آئے گی، میں بہترین شریک ہوں، تو جو میرے ساتھ کسی معاملے میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے تو وہ میں اپنے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس میں سے خود کچھ نہیں لیتا۔ ہم بہت دفعہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور بڑی نیک نیتی سے کہہ رہے ہوتے ہیں، امی بھی بڑی خوش ہو جائیں گی اور یہ نیکی بھی ہے، یا میں فلاں کام کر رہی ہوں، یہ کام جو ہے اللہ بھی راضی، اللہ کے بندے بھی راضی۔ ارے بھی نہیں، ایسے نہیں اللہ راضی ہوتا۔ اللہ کب راضی ہوتا ہے؟ جب آپ صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت، خالص عمل اللہ کی خاطر۔ اور یہی مطلب ہے الا للہ الدین الخالص، سنو عبادت تو خالص اللہ کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں، میں شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہوں۔ اور میں نے آپ کو اس کی مثال بڑے واضح الفاظ میں دی ہے۔ آپ کوئی عبادت کرتے ہیں یا آپ کوئی دنیا کا کوئی عمل کرتے ہیں اور اس سے آپ ایک کی بجائے 2 نیتیں کر لیتے ہیں، اللہ بھی راضی ہو جائے گا، بندے بھی راضی ہو جائیں گے، یا فلاں میرا پیر کی بات بھی پوری ہو جائے گی، اللہ کا حکم بھی ہے۔ ارے اللہ کہتا ہے پیر کی بات پوری کر لو، میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا۔ میں کس عمل کو قبول کرتا ہوں؟ جو خالص میرے لیے۔ تو لہٰذا جب بھی کوئی آپ نے عبادت کرنی ہے یا جب بھی کوئی آپ نے نیکی کرنی ہے تو کس نیت سے کرنی ہے؟ صرف اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں بہترین شریک ہوں، تو جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے تو وہ عمل میں اپنے شریک کے لیے چھوڑ دیتا ہوں اور میں اس میں سے خود کچھ بھی نہیں لیتا۔
اے لوگو اللہ کے لیے خالص عمل کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا گیا ہو۔ یہ نہ کہا کرو یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ رشتہ داری کے لیے ہے، اس میں سے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہوتا، اللہ وہ سارے کا سارا رشتہ داروں کو دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے کیجیے ایک دعوت اپنے گھر میں، عید کے دن آپ دعوت کر رہی ہیں، آپ سوچتی ہیں میرے فلاں فلاں رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، میرے بچے خوش ہو جائیں گے، میرے سسرال خوش ہو جائیں گے، اور ساتھ اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہیں، ایسا نہیں ہوتا، سسرال خوش ہو جائیں گے، بچے خوش ہو جائیں گے، میں نہیں خوش ہوتا۔ میں کب خوش ہوتا ہوں؟ جب صرف میرے لیے نیت اس وقت یہ کرے اللہ تو نے حکم دیا ہے صلہ رحمی کروں، اللہ تو نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، اللہ میں تیری خاطر کر رہا ہوں۔ اب فرق کیا پڑے گا میں آپ کو بتاؤں دونوں کے ساتھ، اس میں آپ کی نیت ہوگی لوگوں کو خوش کرنے کی، اس میں آپ کی نیت ہوگی اللہ کو خوش کرنے کی۔ جب اللہ کو خوش کرنے کی نیت ہوگی تو آپ کوئی حرام چیز میز پہ نہیں رکھیں گی، آپ حرام کمائی کے ساتھ وہ دعوت نہیں کریں گی، کیونکہ آپ تو اللہ کی خاطر کر رہے ہیں۔ آپ اس میں ریا کا خیال نہیں کریں گی، لوگوں کو دکھاوے کا خیال نہیں کریں گی، آپ اتنا کریں گی جتنا آپ سے ہوتا ہے۔ یہ فرق پڑتا ہے نیت کے ساتھ۔ اور پھر آپ اس رشتہ دار کو بھی بلائیں گی جس سے آپ ناراض ہیں، کیونکہ پہلے تو آپ رشتہ دار کو خوش کر رہی تھی، اب جس رشتہ دار سے آپ ناراض ہیں آپ اس رشتہ دار کو تو نہیں بلائیں گی، لیکن جب آپ اللہ کی خاطر کر رہی ہوں گی، 4 بھائی ہیں آپ کے، ایک بھائی سے آپ ناراض ہیں، آپ دل میں سوچیں گی کہ بھی رشتہ تو ساروں سے ایک جیسا ہے اور میں اللہ کی خاطر کر رہی ہوں۔ دیکھا اللہ کی نیت کرنے سے آپ کے عمل میں کتنا فرق آیا۔ تو یہ نہ کہا کرو یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ رشتہ اور قرابت داری کے لیے ہے، اس میں سے اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ سارا رشتہ داروں کے لیے ہو جاتا ہے، اللہ اس میں سے کچھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بھی نہ کہا کرو یہ اللہ کے لیے ہے اور یہ فلاں فلاں جناب کے لیے ہے، وہ تمہارے جناب کے لیے تو ہوگا، اللہ کے لیے اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا، اللہ کے لیے اس میں سے ایک ذرہ بھی نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے حدیث اپنے مفہوم میں اتنی واضح ہے کہ مجھے اس کی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو کہتی ہوں اولاد پالنی ہے، کس لیے پالو؟ میں اس بات پہ بڑا غور کرتی رہتی ہوں ایسی حدیثوں پہ۔ بھئی جب اولاد پالنی ہے، اولاد رو رہی ہے، مجھے تو اسے چپ کرانا ہی ہے، نہ چپ کراؤں گی تو مجھے ہی تنگ کرتی رہے گی۔ بچے نے پیشاب کر دیا، اپنے آپ کو گندا کر لیا، اب میں نے اسے صاف کرنا ہی ہے، کیونکہ اس کے بغیر میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہمیں دین کیا سکھاتا ہے؟ تم نے بچے کو کھلانا ہے، بچے کو سلانا ہے، بچے کو نہلانا ہے، بچے کو دلانا ہے، اللہ کی خاطر۔ آپ کو آپ کے ہر عمل کا ثواب ملے گا اور آپ کے نتیجے میں فرق آئے گا، آپ کے رزلٹ میں فرق آئے گا، آپ کے عمل میں فرق آئے گا، آپ کے رزلٹ میں فرق آئے گا۔ بچے کو تعلیم آپ نے دینی ہے، اب ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں تاکہ نوکری اچھی مل جائے، اور نوکری اچھی مل جائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی عیش و آرام مل جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس لیے اولاد پالنے کو کہتے ہیں؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب آپ اللہ کے حکم کے مطابق اولاد پالیں گی تو پھر آپ اس کو صرف دنیا نہیں سکھائیں گی، آپ اس کو دین سکھائیں گی، آپ اس کو اللہ کا بندہ بنائیں گی، آپ اس کو نمازی بنائیں گی، آپ اس کو بہترین قرآن تلاوت کرنے والا بنائیں گی، آپ اس کو مؤذن بنائیں گی۔ یہ فرق پڑتا ہے اللہ کے لیے کرنے کا۔ آپ رشتہ کر رہی ہیں، آپ دنیا کے لیے رشتہ کر رہی ہیں تو آپ کے دل میں ہوتا ہے میں ایسی جگہ رشتہ کروں جہاں سے ڈھیر جہیز مل جائے، یا لڑکی کے گھر والے بڑے مالدار ہوں۔ لیکن جب آپ اللہ کی خاطر رشتہ کر رہی ہیں تو آپ یہ دیکھیں گی میں ایسی جگہ رشتہ کروں جہاں لوگ دیندار ہوں، جہاں لوگ اللہ کے عبادت گزار ہوں۔ فرق پڑا یا نہیں پڑا؟ تو لہٰذا یہ بات اچھی طرح سیکھ لیجئے۔ یہ بات آپ کو میں جس دن سے دورہ حدیث شروع ہوا ہے بار بار بتاتی چلی آ رہی ہوں، اس حدیث میں وہ بات زیادہ واضح طور پر آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ گئی ہو کہ میرا ہر کام، میری نماز،
میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ ہم یہ الفاظ کہہ تو دیتے ہیں لیکن ان الفاظ کا مفہوم نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اللہ تعالی ہمیں ان الفاظ کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بات کو اگر اللہ نے آپ کو اس کی سمجھ دے دی ہے، دوسروں کو ضرور سمجھائیں، دوسروں کو ضرور سمجھائیں، کیونکہ ہمارا معاشرہ جو ہمیں تربیت دیتا ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ سب دنیا کے لیے، سب کچھ دنیا کے لیے۔ ہماری زندگی فجر کے وقت شروع ہوتی ہے، دنیا سے شروع ہوتی ہے، اور رات کو عشاء کے وقت دنیا پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہماری زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ کافر بھی اپنے بچوں کے لیے روزی کماتا ہے، کافر کے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ اپنے لیے گھر بناتا ہے، تو وہ اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے۔ بتائیے ایک مسلمان کی زندگی میں ایک کافر کی زندگی میں کیا فرق ہوا؟ کوئی فرق ہونا چاہیے کہ نہیں؟ کہ مسلمان کو تو جنت ملنی ہے اور کافر کو دوزخ ملنی ہے۔ کیا خیال ہے؟ وہ ہمارے خیالات کے مطابق ہم چلیں گے تو جنت اور دوزخ ملے گی، یا اللہ کے کرائٹیریا کے مطابق جنت اور دوزخ ملے گی؟ اللہ کے کرائٹیریا کے مطابق۔ تو ہماری زندگی اگر ایک کافر کی زندگی سے ذرا بھی فرق نہیں ہے، وہ اس کی بھی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی بچے پال رہا ہے، وہ بھی روزی کما رہا ہے، وہ بھی گھر بنا رہا ہے، وہ بھی اپنے بچوں کی شادی کر رہا ہے، اگر ہم نے بھی ایسے کر لیا تو ہمارے اور اس میں فرق کیا؟ کوئی فرق تو ہونا چاہیے ایک مسلمان کی زندگی میں اور ایک کافر کی زندگی میں۔ آپ نے کبھی یہ باتیں سوچی ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 988 عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ایمان پرانا ہو جاتا ہے تمہارے سینوں میں جیسا کہ کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ انسان کپڑے پہنتا ہے، کپڑے پہنتے پہنتے پرانے ہو جاتے ہیں، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں کی مثال دے کر سمجھایا، اسی طرح تمہارا ایمان بھی پرانا ہو جاتا ہے، اور اس ایمان کی تجدید کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہا کرو۔ اب ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ ان قرآن کلاسز کے ذریعے، دورہ حدیث کے ذریعے۔ کیا حال ہے؟ ایمان کی تجدید ہو رہی ہے کہ نہیں؟ آپ کی روح کو غذا مل رہی ہے یا نہیں مل رہی؟ ایمان تازہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ مسجدوں کے ذریعے، تہجد کے ذریعے، نیکی کے کاموں کے ذریعے ایمان کی تجدید ہوتی رہتی ہے، لہٰذا اپنے ایمان کی تجدید کیا کریں۔ اسی طرح صحابہ نے آپ سے کہا تھا، یا رسول اللہ، ہمارے صحابہ نے نہیں بلکہ اللہ کے رسول نے ہی صحابہ سے کہا تھا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، اور اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت اور موت کا ذکر۔ لیکن قرآن کی تلاوت کیسی کرنی ہے؟ ناظرہ والی نہیں، جس کے ساتھ آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے۔ قرآن کو ترجمے سے پڑھیں، قرآن کی تفسیر دیکھیں، قرآن میں تدبر کریں، قرآن میں تفکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں ارشاد فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالھا، وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ذکر کرتے ہوئے یہ الفاظ فرمائے تھے کہ منافق جو ہوتے ہیں وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ اور میرا خیال ہے آج کا تو ہمارا سارا معاشرہ ہی قرآن میں غور و فکر نہیں کرتا، کیونکہ قرآن میں غور و فکر تو تب انسان کرے گا جب انسان قرآن کو سمجھے گا۔ بھئی جب آپ اس کے معنی ہی نہیں سمجھ رہے، جب آپ کو اس کی تفسیر ہی کا نہیں پتہ، تو غور و فکر کی باری تو بعد میں آئے گی۔ اور میں بڑے دکھ سے سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں تو منافقین کا بیان کرتے ہوئے یہ آیت نازل کی تھی، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ منافق قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالھا، یا ان کے دلوں پہ تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو کیا آج مسلمانوں کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ یہ کیوں نہیں قرآن میں غور و فکر کرتے؟ تو قرآن میں غور و فکر کیا کیجیے،
اور قرآن میں غور و فکر قرآن پڑھنے کے بعد آئے گا. وعدہ کریں اپنے آپ سے اس کلاس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگر میں نے قرآن ترجمے سے نہیں پڑھا میں اسے سیکھوں گی، میں اپنی اولاد کو سکھاؤں گی، میں اپنی بیٹیوں کو سکھاؤں گی، میں اپنے بیٹوں کو سکھاؤں گی، میں اپنے بہن بھائیوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کروں گی، کیونکہ قرآن اللہ کی رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہے. تو لہٰذا اس قرآن کو سمجھنا، اس میں غور و فکر کرنا، یہ ایک مومن کی پہلی ذمہ داری ہے. تو لہٰذا اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا علاج قرآن کی تلاوت ہے، قرآن میں غور و فکر ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، قرآن پہ عمل کرنا ہے، قرآن کی دعوت دینی ہے. اور دوسری بات زنگ کا علاج کیا ہے؟ موت کا بہت ذکر کیا کرے. جب کہ ہم موت کے ذکر سے بہت بھاگتے ہیں، بلکہ جہاں موت کا ذکر بھی ہو تو ہم وہاں موت کا ذکر نہیں کرتے. ہمارا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ میرا بچہ بیمار ہے، مجھے کچھ ہو نہ چاہے، بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ جی فلاں بیمار ہے کہیں مر نہ جائے، ہم کہتے ہیں اسے کچھ ہو نہ چاہے. ہم اس لفظ کو منہ سے ادا کرنا بھی پسند نہیں کرتے، جبکہ میرے نبی کا کیا حکم ہے؟ موت کا ذکر زیادہ کیا کرو. اکثرو ذکر حازم اللذات تان الموت، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، کیونکہ یہ انسان کے دل سے حب دنیا کم کرتی ہے، یہ نیکیوں کا شوق پیدا کرتی ہے. انسان کو جب موت کا خیال آتا ہے، اسے قبر کا خیال آتا ہے، اسے قیامت کا خیال آتا ہے، اس کے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، نیکیاں زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو لہٰذا اگر دلوں کو زنگ لگ جائے تو اس کا علاج تلاوت قرآن پاک اور موت کا ذکر ہے. تو اللہ سے ایمان کی تجدید کی دعا کرتے رہو. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایمان کی تجدید کیسے ہوگی؟ قرآن کلاسز سے ہوگی، دورہ قرآن سے ہوگی، دورہ حدیث سے ہوگی، مساجد میں جانے سے ہوگی، نیکوں کی صحبت سے ہوگی، نیکوں سے محبت سے ہوگی. یہ سارے کام اختیار کرنے ہیں تاکہ ہمارا ایمان نیا ہوتا رہے. کپڑے تو ہم بدل کے بنا لیتے ہیں اور نئے پہننے کی کوشش کرتے ہیں. تو رمضان میں اپنے ایمان کی بھی تجدید کیجیے. حدیث نمبر 990 سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ لوگ حضرت ابو ہریرہ کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے. تو اہل شام کے ایک سرکردہ آدمی نے کہا، اے شیخ ہمیں کوئی حدیث بیان کیجیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہو. یعنی حضرت ابو ہریرہ کے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہیں، تو ان میں سے ایک اہم آدمی تھا. تو اس نے حضرت ابو ہریرہ سے درخواست کی کہ یا شیخ ہمیں کوئی ایسی حدیث بتائیے جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خود سنی ہو. تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، ہاں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 افراد کا فیصلہ کیا جائے گا. قیامت کے روز سب سے پہلے ان 3 قسم کے افراد کا فیصلہ کیا جائے گا. جس آدمی کو شہید کیا گیا اس کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتوں کو یاد دلائیں گے، وہ پہچان لے گا. پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو کیا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے، اور ایسا تو کہا جا چکا. اب یہ حدیث جو ہے جو حضرت ابو ہریرہ بیان کر رہے ہیں یہاں تو ذکر نہیں ہے، لیکن دوسری جگہوں پہ جہاں پہ حضرت ابو ہریرہ نے اس کو بیان کیا ہے وہاں ذکر ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جب یہ حدیث بیان کرنے لگے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. جب تھوڑی دیر بعد ہوش آیا حدیث بیان کرنے لگے، دوبارہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. پھر تھوڑی دیر بعد ہوش آیا، تیسری دفعہ چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے، اور اس کے بعد جا کے یہ حدیث بیان کی. اتنا اس حدیث سے خوف کھاتے تھے، اتنا ڈرتے تھے جو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے. آپ بھی ذرا اس کو غور سے سنیے کہ قیامت والے دن
3 لوگوں کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، بلکہ سب سے پہلے دوزخ کی آگ انہی 3 لوگوں پر بھڑکائی جائے گی، اور یہ 3 لوگ کوئی قاتل نہیں ہوں گے، کوئی زانی نہیں ہوں گے، کوئی بدماش نہیں ہوں گے، کوئی جو ہیں حرام کھانے والے نہیں ہوں گے، بلکہ نیک لوگ ہوں گے، نیک لوگ ہوں گے۔ سب سے پہلے ان پہ جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ ذرا سنیے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن سب سے پہلے شہید کو لایا جائے گا۔ اللہ اس سے پوچھیں گے، ہاں بھائی میں نے تمہیں دنیا میں کتنی نعمتیں دی، تجھے صحت دی، تجھے جوانی دی، تجھے زندگی عطا کی، تجھے مال و دولت عطا کیا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ شخص کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، اور اتنا جہاد کیا کہ میں نے تو جان ہی تیرے لیے قربان کر دی۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، نہیں تو نے جھوٹ بولا، تو نے تو اس لیے جہاد کیا تھا کہ لوگ کہیں کتنا بہادر ہے، لوگ کہیں کتنا بہادر ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا، تجھے بدلہ مل گیا، میرے پاس کس لیے آیا؟ ذرا حدیث کو غور سے سنیے، لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ شخص بڑا بہادر ہے، تو تمہیں تو بدلہ مل گیا، اب میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہو؟ دوسری بات، ایک عالم کو بلایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے اپنے نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ اقرار کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو کون سا عمل کر کے لایا ہے؟ وہ کہے گا، اللہ تعالیٰ میں نے تیری خاطر علم سیکھا اور قرآن پڑھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو علم اس لیے حاصل کیا تھا کہ تجھے عالم کہا جائے، اور تو نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ تجھے قاری کہا جائے، تو لوگوں نے تو ایسے کہہ دیا۔ اور پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا، اور اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اب دوسرے نمبر پر اس کو بلایا جائے گا، جی ایک عالم کو۔ اللہ تعالیٰ اسے کہیں گے، بتا بھائی میں نے تجھے دنیا میں دماغ دیا، تجھے دل دیا، تجھے صحت عطا کی، تجھے زندگی عطا کی، تجھے زبان عطا کی جس کے ذریعے تو لوگوں کو دین سکھاتا تھا، بتا تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے قرآن سیکھا، میں نے علم پڑھا، اور میں نے لوگوں کو پڑھایا، اللہ میں نے ساری زندگی اس میں لگا دی، قرآن سیکھنے میں، قرآن پڑھنے میں، قرآن پڑھانے میں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ کہیں تو بڑا اچھا قاری ہے، تو بہت بڑا عالم ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا، تجھے بدلہ مل گیا، میرے پاس کیا لینے آیا؟ اور اسے بھی چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، اللہ میں بڑی کمزور ہوں، اللہ مجھے اخلاص عطا فرما، مجھے خالص اپنے لیے دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مجھ پہ رحمت فرما کرنا۔ وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے خوشحال اور مالدار بنایا، اصل سے مال کی تمام قسمیں عطا فرمائی، اسے لایا جائے گا، اللہ اسے اپنی نعمتوں کی پہچان کرائیں گے، وہ پہچان لے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے مال کو تیرے راستے میں خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ تجھے سخی کہا جائے، اور وہ تجھے کہہ دیا گیا۔ اب ایک سخی کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، میں نے تجھے زندگی دی، میں نے تجھے مال دیا، میں نے تجھے فلاں نعمت بھی دی اور فلاں نعمت بھی دی، تجھے سونا دیا، چاندی دی، تجھے گھر دیا، اور بھی جو دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں تجھے ڈھیر ساری عطا کی، بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہ کہے گا، یا اللہ میں نے اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ میں نے اتنا خرچ کیا کہ سارا مال تیرے راستے میں دے دیا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے، تو غلط، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو اس لیے کیا تھا کہ لوگ کہے یہ سخی بہت ہے، اور لوگوں نے کہہ دیا، تجھے بدلہ مل گیا، میرے پاس کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ لوگوں نے کہہ دیا۔ اب ان تینوں آدمیوں کو چہرے کے بل گھسیٹا جائے گا،
اور دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، اور دوزخ کی آگ سب سے پہلے ان تینوں سے بھڑکائی جائے گی۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث کے آغاز میں کہا تھا، یہ کوئی زانی نہیں ہوں گے، کوئی قاتل نہیں ہوں گے، کوئی حرام خور نہیں ہوں گے، یہ نیک لوگ ہوں گے۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ 3 چیزوں کے ساتھ عمل قبول ہوتے ہیں، تو عقیدہ توحید کے ساتھ، سنت کی پیروی کے ساتھ، اور اخلاص کے ساتھ۔ اوپر بھی آپ نے حدیث میں پڑھا کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور چیز کو شریک کر لیتا ہے، اللہ اس سارے عمل کو قبول نہیں کرتے۔ تو لہٰذا اپنی نیت صرف اللہ کی کر لیجئے۔ اس لیے دعوت نہ کریں کہ لوگ کہیں کتنا اچھا پکایا تھا، ہم تو اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ترس رہے ہوتے ہیں، ہاں کتنا اچھا پکایا تھا۔ اس لیے نہ اپنے گھر کو صاف کریں، لوگ کہیں گے کتنا اچھا گھر سجایا ہے۔ اس لیے نہ شادی کریں کہ لوگ کہیں کیسی شاندار شادی کی ہے۔ اس لیے نہ میک اپ کریں، اس لیے نہ کپڑے پہنے کہ لوگ کہیں کتنے خوبصورت کپڑے پہنے۔ میں آپ کو اس لیے کلیئر کر رہی ہوں کہ آپ کو پتہ چلے ہم کہاں کہاں خرابیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کپڑے اس لیے پہنے، اللہ نے مجھے تن ڈھانکنے کا حکم دیا ہے، باقی اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، آپ اپنی پسند کا کپڑا پہن سکتی ہیں، لیکن اس لیے نہیں آپ پہن سکتی کہ لوگ کہیں کتنا اچھا پہنا ہے۔ یہ ریا ہوتا ہے، اور ریا شرک ہوتا ہے، ریا شرک ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان تینوں آدمیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیا معاملہ کریں گے؟ ان سب کو چہرے کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، اور سب سے پہلے دوزخ کی آگ ان کے ساتھ بھڑکائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق دے، ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ جو میں نے بات جو آپ کو یہ حدیث سمجھا رہی ہے، سب کو سمجھ آئی ہے؟ دوسروں کو بتائیں گے، دوسروں کو سمجھائیں گے؟ اللہ آپ کو توفیق دے۔ حدیث نمبر 991 یحییٰ بن یامر کی حدیث ہے، اور حمید بن عبد الرحمن کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن عمر سے ملے، ہم نے ان کے سامنے تقدیر اور اس کے بارے میں لوگوں کے خیالات کا ذکر کیا۔ مزینہ یا جوہینہ قبیلے کے ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کیسے عمل کریں؟ آیا اس تقدیر کے مطابق جس کا فیصلہ پہلے کیا جا چکا ہے، یا جس کا فیصلہ اب ہوگا؟ آپ نے فرمایا، اس تقدیر کے مطابق تم عمل کر رہے ہو جس کو پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اسی آدمی نے یا کسی اور آدمی نے کہا، تو پھر عمل کا کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے عمل کا کیا معاملہ ہوا؟ بات کو سمجھ لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوال کیا جا رہا ہے کہ یا رسول اللہ، ہم جو عمل کرتے ہیں، کیا ہم وہ عمل کرتے ہیں جو تقدیر میں پہلے لکھے جا چکے ہوتے ہیں، یا ان کا فیصلہ جو ہوتا ہے اس وقت کیا جا رہا ہوتا ہے، جس وقت وہ عمل کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا ان کا تقدیر کے مطابق پہلے لکھا جا چکا ہوتا ہے؟ اب آپ نے فرمایا کہ تم جو عمل کر رہے ہوتے ہو اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہو جو پہلے لکھا جا چکا ہے۔ اس شخص نے یا کسی اور شخص نے اس موقع پر سوال کیا، تو پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ؟ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ دنیا پیدا کی تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا، اور قلم سے کہا لکھ۔ اس کائنات کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اسے کہا لکھ، اور اس نے ہماری تقدیریں لکھ دی۔ اب وہ تقدیریں ہماری لکھی ہوئی ہیں۔ کوئی آدمی جو ہے اس کی زندگی کتنی ہے، اس کا عمل کیسا ہے، اس کا رزق کتنا ہوگا، وہ نیک ہوگا یا بد، یہ ساری باتیں لکھی ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اس شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ، پھر ہمارے عمل کا کیا فائدہ جب پہلے لکھا جا چکا ہے؟ تو عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ میرا خیال ہے یہ سوال ہم میں سے بھی ہر کسی کے ذہن میں یہی سوال آتا ہے کہ جب تقدیر لکھی جا چکی تو پھر عمل کا کیا فائدہ ہوا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اہل جنت کے لیے جنتیوں کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں اور اہل جہنم کے لیے جہنمیوں کے اعمال آسان کر دیے جاتے ہیں۔ اب تھوڑی سی آپ کو میں بات سمجھا دیتی ہوں۔ اول تو آپ کو حدیث سے سمجھ آ گئی ہوگی، تھوڑی سی میں تشریح کر دیتی ہوں۔ اصل بات ہے ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے علم کے ساتھ لکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں اور قادر مطلق ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کے مطابق یہ تقدیر لکھ دی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر لکھ کے آپ کو نہیں بتائی۔ اگر آپ کو بتا دی ہوتی تو پھر تو آپ کہہ سکتے تھے کہ مجھے تو اپنی تقدیر کا پتہ ہے تو میں اب عمل کیوں کروں۔ اب ہمارے سامنے ہماری تقدیر جو ہے وہ لکھی جا چکی ہے، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں۔ وہ کس کے لیے ہے؟ وہ اللہ نے اپنے لیے لکھی، ہمیں نہیں بتائی۔ ہمیں اللہ نے کیا بتایا ہے؟ نیکی کرو گے اجر ملے گا، جنت ملے گی، برائی کرو گے دوزخ ملے گی، اللہ ناراض ہوگا۔ ہمیں تو یہی پتہ ہے نا، اس لیے اب مجھے کیا پتا میری تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ مجھے تو اتنا ہی علم ہے جو مجھے قرآن اور حدیث سے پتہ چلا کہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، فرائض ادا کریں گے، نوافل ادا کریں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور اگر ہم ان چیزوں سے دور رہیں گے، اللہ کی نافرمانیاں کریں گے، اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو لہٰذا تقدیر کا آپ کو فائدہ تب ہوتا جب تقدیر آپ کو بتا دی گئی ہوتی۔ آپ کو تقدیر نہیں بتائی گئی، تقدیر اللہ تعالیٰ نے آپ سے علیحدہ رکھی ہے، اس لیے یہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ ہمارے عمل کا کیا فائدہ۔ ہاں ایک بات ضرور آپ سے کہہ دیتی ہوں کہ جس کی تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے جنت لکھی ہوتی ہے اس کے لیے نیکی کرنے کے سامان آسان ہو جاتے ہیں، اس کے لیے نیک اعمال کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے، اور جس کے لیے جہنم لکھی گئی ہوتی ہے اس کے لیے برے اعمال آسان ہو جاتے ہیں۔ لیکن فیصلہ اعمال پر ہوگا، فیصلہ جو ہے اس لکھے ہوئے کے مطابق نہیں ہوگا۔ نیک آدمی کے لیے نیک عمل آسان کر دیے جاتے ہیں اور برے آدمی کے لیے برے عمل آسان کر دیے جاتے ہیں۔ کسی کو آپ نیک عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو آپ سمجھ لیجئے اللہ نے اس پہ رحمت کا ارادہ کر لیا ہے، اور کسی کو برے عمل کرتے ہوئے دیکھیں تو سمجھ لیجئے یہ شخص جو ہے یہ گناہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اب ایک بات تھوڑی سی اور بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اگلا سوال آپ کا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے نیک عمل آسان کر دیے تو وہ تو اللہ کی رحمت ہو گئی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے برے عمل آسان کر دیے تو اب اس میں اس آدمی کا کیا قصور؟ اصل بات یہ ہے یہ جو اللہ نے تقدیر لکھی ہے اس میں انسان کا تھوڑا سا حصہ ضرور ہوتا ہے، اور اسی حصے کی وجہ سے ہی انسان کو یا تو جنت ملتی ہے یا دوزخ ملتی ہے۔ اب وہ حصہ کتنا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں علم، بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ اور پریکٹیکلی مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کی نیت کر لیتا ہے اور نیت کرنے کے بعد ارادہ پکا کر لیتا ہے کرنے کا، تو اصل انسان کا حصہ اتنا ہی ہوتا ہے۔ باقی اللہ ہی توفیق دیتے ہیں، اللہ ہی راستے آسان کر دیتے ہیں، اللہ ہی راستے کی مشکلات دور کر دیتے ہیں، اور اللہ ہی ہمارے لیے نیکی پر عمل ہم سے اللہ ہی کرا دیتے ہیں۔ لیکن وہ جو ہمارا تھوڑا سا بیچ میں حصہ ہوتا ہے نیت کرنے کا اور ارادہ کرنے کا، اسی کی بنا پہ ہمیں یا تو جنت ملتی ہے یا جہنم ملتی ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو یہ بات بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کسی کو نیکی کی توفیق دینی ہوتی ہے اور کسی کو نیکی کی اللہ توفیق نہیں دیتے تو اس میں انسان کا تھوڑا سا حصہ ضرور ہے، ورنہ اگر یہ حصہ بھی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ نے ہی سب کچھ کرنا تھا، تو پھر نہ جنت کی ضرورت تھی نہ دوزخ کی ضرورت تھی، کیونکہ اگر اللہ نے ہی سب کچھ کرنا ہے تو پھر جس کو اللہ نے جنت دی وہ تو اللہ نے اپنی رحمت سے دے دی، اور جس کو اللہ نے جہنم دی پھر وہ تو اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے نا موٹی ساری؟ تو لہٰذا اس میں انسان کا کچھ نہ کچھ حصہ ہوتا ہے، وہ کتنا ہوتا ہے یہ ہم نہیں جانتے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن تھوڑا سا حصہ انسان کا ہوتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے انسان کی نیت کا ارادہ۔ انسان برائی کا ارادہ کر لے
برائی کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. انسان نیکی کا راستہ ارادہ کر لے، نیکی کے راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. حدیث نمبر 992 نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، ایک غار میں 3 آدمیوں نے پناہ لی. پہاڑ کا کچھ حصہ غار کے دروازے پر گرا اور اس کا راستہ بند کر دیا. ان میں سے ایک نے کہا، یاد کرو تم میں سے کس نے نیک عمل کیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ اپنی رحمت کے سبب ہم پر رحم کر دے. اب ذرا معاملے کو سمجھ لیجئے. 3 لوگ سفر کے لیے جا رہے تھے. بڑی تیز آندھی آئی، بڑی سخت تیز بارش ہوئی، اور وہ تینوں لوگ جو تھے وہ ایک غار میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے. اب جب انہوں نے اس غار میں پناہ لی، ایک دم بادل گرجے، بجلی چمکی اور اتنی دمک پیدا ہوئی کہ اوپر سے ایک بڑا پتھر کا ٹکڑا گرا اور وہ جس غار میں داخل ہوئے تھے اس کے داخل ہونے کے راستے کے اوپر آ گرا اور اس نے اس راستے کو بالکل بند کر دیا. اب یہ سمجھ لیجئے کہ ان لوگوں کے لیے روشنی کا راستہ بھی ختم ہو گیا، ان لوگوں کی ہوا کا راستہ بھی بند ہو گیا. ان تینوں آدمیوں نے یہ سوچا کہ اب تو صرف موت ہے. تو اس مشکل کے عالم میں انہوں نے آپس میں بات کی کہ ایسا کرتے ہیں، اپنی کسی نیکی کو یاد کرو اور اس نیکی کا اللہ کو وسیلہ پیش کرو کہ یا اللہ یہ نیکی میں نے تیری خاطر کی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو قبول فرما، اور جس مصیبت میں ہم پھنس گئے ہیں، جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا اور موت سامنے نظر آ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نکال دے. تو یہ صورت ہے. اس صورت میں ایک آدمی نے کہا، میں نے ایک دفعہ نیکی کی تھی، میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے، میرے کاریگر میرے پاس تھے، میں نے ہر ایک کو معین مزدوری پر کام پر لگا دیا. ایک آدمی نصف النہار کے وقت میرے پاس آیا، میں نے اسے اس کے ساتھیوں کی مزدوری کے نصف پر کام لگایا. اس نے آدھے دن میں اتنا کام کیا جتنا کسی دوسرے مزدور میں پورے دن میں کیا تھا. میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اسے اور اس کے ساتھیوں کو اس کے ساتھیوں کی طرح پوری اجرت دوں گا، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنے میں پوری محنت کی ہے. اب پہلا شخص جو ہے وہ بات کر رہا ہے، کہتا ہے کہ اصل بات ہے کہ میرے پاس کچھ مزدور کام کرتے تھے اور میں نے مزدوروں کی مزدوری طے کر رکھی تھی. ہوا یہ کہ دن آدھا گزر چکا تھا تو میرے پاس ایک شخص آیا، تو میں نے اس کو بھی مزدوری پہ رکھ لیا. اب اس آدمی نے آدھے دن سے لے کے مغرب تک اتنی محنت سے کام کیا کہ جتنا کام دوسرے مزدوروں نے صبح سے لے کے شام تک کیا تھا، اس شخص نے دوپہر سے لے کے شام تک اتنا کام کر لیا. بعض لوگ زیادہ محنتی ہوتے ہیں، تیز رفتار ہوتے ہیں، تو اس شخص نے تھوڑے وقت میں ڈبل کام کر لیا. تو میں نے دل میں سوچا کہ میں اس کو آدھے دن کی مزدوری نہیں دوں گا، میں اس کو پورے دن کی مزدوری دوں گا، کیونکہ کام تو اس نے پورے دن کا کیا ہے اگرچہ اس نے وقت آدھے دن کا لگایا ہے. تو میں نے یہ دیانتداری کے ساتھ سوچا کہ میں اس کو دوسرے مزدوروں کے جتنی ہی مزدوری دوں گا جنہوں نے پورا دن لگایا تھا. بات آپ کو سمجھ آ گئی؟ تو میں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ اسے اس کے ساتھیوں کی طرح پوری اجرت دوں گا، کیونکہ اس نے اپنا کام کرنے میں پوری محنت کی ہے. ان میں سے ایک مزدور نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تو اس کو وہی اجرت دے رہا ہے جو تو مجھے دے رہا ہے، حالانکہ اس نے آدھا دن کام کیا. ایک دوسرے مزدور نے یہ اعتراض کر دیا. میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، جو کچھ میں نے تجھ سے طے کیا تھا میں نے اس میں تو کوئی کمی نہیں کی. یہ میرا مال ہے، میں جیسے چاہوں اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہوں. میری بات سے اسے غصہ آیا اور وہ اجرت چھوڑ کر چلا گیا. میں نے گھر کے ایک کونے میں اس کا حق رکھ دیا. بات سمجھ آئی کہ ایک شخص نے یہ اعتراض کیا کہ تم اس کو پورے دن کی اجرت کیوں دے رہے ہو حالانکہ اس نے کام آدھا کیا. یہ مالک نے کہا کہ بھائی میں نے جو تجھ سے طے کیا تھا میں نے کیا اس میں کمی کی ہے؟ میں نے تو تجھے اتنا دے دیا ہے جتنا میں نے تجھے دینا تھا. اب یہ میرا مال ہے، جس کو چاہوں
میں تھوڑا دوں، جس کو چاہوں زیادہ دوں. اور باقی یہ بڑی ایمانداری کے ساتھ اس شخص کو پورا دینا چاہ رہا تھا، حالانکہ اس نے آدھا دن کام کیا تھا. اب ہوا یہ، اس بات پر اس شخص کو غصہ آیا، اس نے اجرت چھوڑ دی اپنی، اس نے کہا رکھ اپنے پیسے اپنے پاس، اور چلا گیا. میں نے گھر کے ایک کونے میں اس کا حق رکھ دیا، اور ایک دن میرے پاس سے گائیں گزری، میں نے اس کی اجرت والے مال سے گائے کا بچہ خرید لیا. گائیوں میں اضافہ ہوتا رہا. اب ہوا کیا، اس شخص نے وہ جو مزدور کی اجرت تھی اس کو اپنے مال میں نہیں ملایا، اس کو علیحدہ رکھ دیا. اب اس کے ساتھ اس نے زمین میں فصل بو دی. اب زمین میں جب فصل بوئی تو اس سے آمدنی ہوئی، اس کی آمدنی سے اس نے گائے کا ایک بچہ خرید لیا. اب گائے کا بچہ بڑا ہوتا رہا، اس کے مزید بچے پیدا ہوتے رہے. ان کے دودھ کی فروخت سے اس نے کیا کیا کہ اس کی آمدن سے اس نے ایک غلام خرید لیا. اب وہاں پہ ڈھیر ساری گائیں ہو گئیں، اور ان کے ساتھ ایک غلام بھی ہو گیا جو کہ ان کو چراتا تھا. اور یہ سارے کا سارا وہ مال تھا جو اس مزدور نے نہیں لیا تھا، اور اس شخص نے اس کو علیحدہ رکھا ہوا تھا. اب ہوا کیا کہ کافی عرصے بعد ایک روز وہی مزدور میرے پاس آیا. وہ بوڑھا اور کمزور ہو چکا تھا، اس لیے میں نے اسے نہیں پہچانا. اس نے کہا میرا حق تمہارے پاس ہے. جب اس نے مجھے یاد کرایا تو بات میری سمجھ میں آ گئی. میں نے اسے کہا میں تو تیری تلاش میں تھا. میں نے اس کو یہ اپنی ساری گائیں پیش کرتے ہوئے کہا یہ تیرا حق ہے. اب وہ آدمی بوڑھا ہو چکا ہے، اسے کہتا ہے کہ لاؤ بھائی، میری اجرت تمہارے پاس تھی، مجھے دے دو. شاید وہ اب زیادہ ضرورت مند ہوگا. تو یہ مالک اسے پہچانتا نہیں تھا. اس نے جب بات یاد کرائی تو اس کو یاد آ گئی. تو اس نے اسے کہا کہ میں تو خود تمہیں دینا چاہتا تھا، میں نے وہ تمہاری امانت سمجھ کے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یہ دیکھو، یہ گائیوں کا سارا ریوڑ اور اس کے ساتھ جو چرواہا ہے یہ سارا تمہارا ہے، یہ سارا لے لو. وہ بندہ کہنے لگا اے اللہ کے بندے، میرے ساتھ مزاق تو نہ کر. اگر تو میرے ساتھ ہمدردی نہیں کر سکتا تو میرا تماشا تو نہ بنا، میرا حق بس تو مجھے دے دے. میں نے کہا اللہ کی قسم میں تیرے ساتھ مزاق نہیں کر رہا، یہ تیرا ہی حق ہے، اس میں کوئی چیز میری نہیں ہے. میں نے سارا مال اسے دے دیا. کمال کیا کہ نہ کیا؟ کیا خیال ہے، ہم ایسی نیکی کر سکتے؟ سوچیں ذرا. میں نے سارا مال اس کو دے دیا. اس کے مال سے میں نے فصلیں بوئیں، فصلیں بونے کے بعد گائیں خریدیں، اس کی آمدنی سے میں نے چرواہا بھی خرید لیا، اور اس کو وہ ساری گائیوں کا ریوڑ اور وہ چرواہا سارا میں نے اس کے ہاتھ پکڑا دیا. یہ تیری امانت ہے، تو لے، یہ تیرا حق ہے، اس میں کوئی چیز میری نہیں ہے. میں نے سارا مال اسے دے دیا. اور اے اللہ، اگر میں نے یہ نیکی تیری خاطر کی تھی تو تو ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے. یہ اپنی بات وہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ لوگوں کو وہ اپنی نیکی بتائے، بلکہ وہ اللہ کے سامنے پیش کر رہے اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ کام صرف تیری خاطر کیا تھا، میں نے تیری خاطر سارا مال اس کو دے دیا تھا. تو اللہ تو جانتا ہے، میری اس نیکی کو قبول کر لے اور اس مصیبت میں ہماری مدد فرما. اس دعا کی وجہ سے پتھر اتنا ہٹ گیا کہ باہر کا ماحول انہیں نظر آنے لگا. اللہ نے دعا قبول کر لی تو لہٰذا وہ پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا، روشنی اندر آنے لگ گئی. دوسرے نے کہا میں نے بھی ایک دفعہ نیکی کی تھی، میرے پاس کچھ مال تھا، لوگ تنگی میں مبتلا ہو گئے، ایک عورت میرے پاس کچھ مال ادھار لینے کے لیے آئی. میں نے کہا اللہ کی قسم اس کی قیمت تیری عزت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، میں اپنی ہوس پوری کروں گا، مجھے موقع دے دے تو میرے سے قرضہ لے لے. ٹھیک ہے جی. اس عورت نے انکار کر دیا اور وہ چلی گئی. پھر وہ دوبارہ لوٹ آئی اور مجھے اللہ کا واسطہ دیا کہ اللہ کی خاطر مجھے قرض دے دو، لیکن میں انکار پر تلا رہا اور میں نے کہا اللہ کی قسم تیری عزت کے علاوہ اس کی کوئی قیمت نہیں، اپنا آپ میرے حوالے کر دو، جو جتنا مرضی پیسہ لے جو. اس نے میرے مطالبے کا انکار کر دیا اور چلی گئی. دوسری دفعہ بھی اس نے یہ بات اپنے خامند کو بتائی تو اس کے خامند نے کہا
تو اسے اپنا نفس دے دے اور کچھ لے کر اپنے بچوں کی ضرورت پوری کر۔ اب یہ تیسری دفعہ بیچاری اس سے مانگنے کے لیے آئی ہے، پتہ نہیں کتنی کچھ زیادہ ضرورت مند ہوگی۔ خامد نے اسے اجازت دے دی کہ بچے بھوکے ہیں تو اسے اپنی خواہش پوری کرنے دے، چلو ہمارے بچے کچھ کھا لیں گے۔ وہ آئی، اس نے مجھے اللہ کا خوف دلایا، لیکن میں نے پھر انکار کیا اور کہا تمہیں پہلے مجھے اپنا نفس مجھے دینا ہوگا۔ جب اس نے یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دیا۔ بیچاری پتہ نہیں کتنی کو حالات کا شکار ہوگی، قسمت کی ماری۔ خامد نے بھی اسے کہہ دیا تھا۔ تو یہ تیسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اس کے کپڑے اتارے اور بدکاری کا ارادہ کیا تو وہ لرزنے لگ پڑی۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میں اس جہانوں کے پالنے والے اللہ سے مجھے ڈر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا تو تنگ دستی کے باوجود اللہ سے ڈرتی ہے اور میں خوشحالی میں بھی اس سے نہیں ڈرتا۔ چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا اور اسے ننگا کرنے کے کفارے میں جو کچھ مجھ پر عائد ہوتا تھا وہ میں نے اس کو دے دیا۔ اب مسئلہ کیا ہوا؟ تیسری دفعہ بھی جب وہ عورت اس کے پاس آ گئی اور اس کے سخت اصرار پر اس نے اس کے کپڑے اتار دیے، بدکاری کا ارادہ کیا، وہ عورت تھر تھر کانپ رہی ہے، لرز رہی ہے۔ یہ آدمیوں سے پوچھتا ہے کیا بات ہے؟ کہنے لگی مجھے اللہ سے ڈر آتا ہے۔ اللہ نے ایسا اثر اس کے دل میں ڈالا کہ اس کو خیال آیا کہ یہ عورت اپنی غربت کے باوجود بھی، اپنی فاقے کے باوجود بھی اللہ سے ڈرتی ہے، اور مجھے اللہ نے اتنا مال دیا ہے، میں اللہ سے نہیں ڈرتا۔ اسے کہا بی بی تو اپنے کپڑے پہن، تو اپنے پیسے بھی لے اور تو اپنی عزت بھی واپس لے جا، اور میں نے جو تیرے کپڑے اتارے تھے اس کے کفارے کے طور پر یہ پیسے بھی میں تجھے دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کے کفارے کے طور پر تجھے پیسے بھی دے رہا ہوں۔ اور ساتھ ہی کہا اللہ تو جانتا ہے میں نے تیری خاطر کیا تھا، اللہ صرف تیری خاطر۔ تو اللہ تعالیٰ اگر یہ میں نے معاملہ تیری خاطر کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس پتھر کو ہم سے دور کر لے۔ اب اس دعا کی وجہ سے وہ پتھر ہٹ گیا، یہاں تک کہ اتنی روشنی آنے لگ گئی کہ وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگ گئے۔ اب تیسرے شخص نے کہا میں نے بھی ایک نیکی کی تھی، میرے والدین بوڑھے تھے اور میرے پاس بکریاں تھیں، میں اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا۔ ایک دن بارش نے مجھے وقت پر آنے سے روک دیا، مجھے دیر ہو گئی۔ جب میں گھر پہنچا برتن لیا، بکریوں کا دودھ دوہا اور اپنے والدین کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ میرے پہنچنے سے پہلے سو چکے تھے۔ میں نے ان کو بیدار کرنا پسند نہیں کیا، اور دوسری طرف بکریوں کو بھی میں ابھی سنبھال کے یا باندھ کر نہیں آیا تھا، لیکن میں برتن تھامے اپنے والدین کے انتظار میں بیٹھا رہا۔ میرے بچے میرے پاؤں پر بلک رہے تھے، بچے بھی بھوکے تھے، اور میرا طریقہ یہ تھا کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کو پہلے دیتا اور بچوں کو بعد میں دیتا۔ میں نے اس رات بھی سوچا کہ میں اپنا اس طریقے کو نہیں چھوڑوں گا۔ میرے بچے میرے پاؤں پہ بلک رہے تھے، لیکن میں نے سوچا والدین کو پہلے پلاؤں گا، بعد میں بچوں کو پلاؤں گا۔ بچے بلکتے بلکتے سو گئے، رات ساری گزر گئی، میں اپنے والدین کے سرہانے جاگتا رہا۔ میرے والدین جاگیں گے تو انہیں دودھ پلاؤں گا، میں ان کی نیند بھی نہیں میں خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تو یہاں تک کہ صبح فجر ہو گئی اور میں نے ان کو دودھ پلایا۔ اللہ تو جانتا ہے یہ نیکی میں نے تیری خاطر کی تھی، اللہ تعالیٰ اس چٹان کو ہٹا دے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ گویا کہ یہ الفاظ میں اب بھی اللہ کے رسول کی زبان سے سن رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی پریشانی دور کر دی۔ اب پتھر اتنا ہٹ گیا کہ وہ تینوں آدمی اس میں سے نکل گئے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا یہ واقعہ آپ نے خود سنایا۔ تو تینوں نے اپنی نیکیوں کا وسیلہ بنایا اور اللہ سے دعا کی۔ اب انہوں نے کیا نیکیاں کی وہ تو آپ نے حدیث سے پڑھنی۔ اس حدیث سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں، سب سے پہلا سبق ہمیں جو ملتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اللہ سے دعا کرتے وقت اپنی نیکیوں کا وسیلہ بنا سکتا ہے۔ وسیلے تین ہی جائز ہوتے ہیں۔ اللہ کو ہم
اللہ کی ذات کا وسیلہ دے سکتے ہیں یا اللہ کی صفات کا وسیلہ دے سکتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، اللہ تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو ہم پر بھی رحم فرما دے. اور دوسری بات، آپ اپنی نیکی کا وسیلہ دے سکتی ہیں، جیسے اس حدیث میں آپ نے دیکھا. اور تیسری بات، آپ اپنے کسی مسلمان بھائی، نیک بھائی سے کہہ سکتی ہیں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر جب عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ان سے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. تو یہ 3 جائز وسیلے ہیں. باقی کسی پیر فقیر کا، کسی نبی کا وسیلہ دینا، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ نے اس میں دیکھا کہ امانت کو ادا کرنا ایک مسلمان کا کام ہے. پہلے شخص نے اس شخص کی امانت کا خیال رکھا اور اللہ نے اس میں اتنی برکت ڈالی کہ وہ اتنا بڑا ریوڑ بن گیا، اور شیطان کے بہکانے کے باوجود بھی انہوں نے وہ امانت پوری دیانتداری سے اسے ادا کر دی. نمبر 2 والا جو شخص ہے وہ اللہ سے اتنا ڈرا عین گناہ کے وقت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کو قبول کیا. اور تیسری بات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اولاد اور والدین کا جب تک مقابلہ ہو تو حق کس کا ہے؟ والدین کا حق پہلے ہے. یہ بات میں آپ کو اس لیے سمجھانا چاہتی ہوں کہ آج اولاد ہی ہمارے لیے سب کچھ بن چکی ہے. اولاد کی محبت اللہ نے ہمارے دل میں ڈالی ہے، لیکن اگر آپ ذرا غور سے سوچیں تو اولاد اور والدین میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. والدین نے ہمارے اوپر اپنی جوانی لگائی، ہماری محنتیں لگائیں، اپنا پورا مال ہمیں دیا، اپنی جو تھی زندگیاں ہمارے اوپر لگا دیں. تو والدین کا تو ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم بھی ان پر اسی طرح خرچ کریں، اتنا وقت دیں، اتنی محنت کریں جتنی محنت انہوں نے ہم پہ کی تھی. اسی لیے اللہ نے ہمیں دعا سکھائی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ تعالیٰ ان پر ایسا رحم کرنا جتنی رحمت سے انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا. انہیں اپنا مال دیجئے، انہوں نے آپ پہ مال خرچ کیا تھا. انہیں اپنا وقت دیجئے، انہوں نے اپنی جوانی آپ پہ لٹائی تھی. ان پر محنت کیجئے، انہوں نے آپ پہ محنت کی تھی. اولاد نے آپ کو کیا دیا ہے؟ اولاد کی تو ایک فطری محبت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں رکھی ہے. ہاں، اولاد جب بڑی ہوگی کچھ کرے گی ہمارے لیے تو پھر ہم اس کو مانیں گے. اولاد کا کوئی حق انسان کے اوپر نہیں ہے. وہ ایک انسان شعور سے نیکی نہیں کرتا، انسان صرف اپنے جذبات کے پیچھے چلتا ہے. تو جب بات آئے گی نیکی کی تو والدین کا حق تو اولاد پر ہے. اولاد کا کوئی حق والدین پہ بنتا ہے؟ بتائیں ذرا، بنتا ہے؟ اولاد نے ہمیں کیا دیا؟ اولاد نے ہمیں کیا دیا؟ اس اولاد کی خاطر ہم بعض اوقات والدین سے غفلت کر رہے ہوتے ہیں. کبھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے پاس مال نہیں ہے، جی بچوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو میں والدین پیسے کیسے خرچ کروں. یا ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بچوں سے ہی ٹائم نہیں ملتا تو میں والدین پہ کہاں پہ دوں. یا غریب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا گھر اتنا چھوٹا ہے، امی کے لیے کمرہ نہیں ہے، لہٰذا ماں کو گھر سے باہر نکال دو بیوی کے کہنے پر. تو یہ باتیں سوچ لیجئے، ایسا نہ ہو کہ یہ قطع رحمی جو آپ کریں اس کی سزا آپ کو دنیا میں مل جائے. جب کوئی اپنے والدین کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتا ہے تو میں آپ کو بتاؤں اس دنیا میں وہ ضرور بھگتتا ہے اپنے مرنے سے پہلے. تو لہٰذا یہ جو یہاں بیٹیاں بیٹھی ہیں، جو جہاں بہویں بیٹھی ہیں، وہ سوچ لیں آج جو عمل وہ اپنے ماؤں اور اپنی ساسوں کے ساتھ کریں گی کل کو وہی عمل ان کے آگے آئے گا. اللہ تعالی ہمیں یہ ساری باتیں سمجھنے کی توفیق دے. کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ بولو، کس کس کو سمجھ آئی ہے؟ بندے کو نہیں سمجھ آتی. بندہ بے وقوفی کے ساتھ بس جو دل چاہے کرتا رہتا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق دے.
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير